پیر سائیں اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتے میری 18 سالہ جوان بہن کو کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے چپکے سے دیکھا تو میری بہن نیچے اور پیر سائیں ان کے ساتھ۔ میرا نام شکیل ہے، میری عمر اس وقت 15 سال ہے۔ میری ایک ہی بہن ہے جس کی عمر اس وقت 19 سال ہے۔ یہ بات آج سے 1 سال پہلے کی ہے کہ یہ جو ظلم اور زیادتی، یہ بے وقوفی میرے گھر والوں نے میری بڑی بہن کے ساتھ کی تھی۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ کسی کی بہن کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو اور انسانی روپ میں ان درندوں سے اپنی عزت کو بچا کر رکھے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری بہن جس کا نام کنزا تھا وہ مجھ سے 4 سال بڑی۔ جب میں 14 سال کا ہوا تو اس کی عمر 18 سال تھی۔ کنزا دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ پورے خاندان میں اس جیسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی سارے خاندان والے آنٹیاں اسی کو دیکھا کرتی تھی، اور ایک دو نے تو میری بہن کے رشتے کے بارے میں بھی پوچھ لیا تھا، حالانکہ انہوں نے شاید اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا تھا جو میری چاند جیسی بہن کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میرے ماں باپ نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میری بہن بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھائی لکھائی میں بھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور جو رشتہ آیا تھا وہ لڑکا بالکل معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا اور کوئی خاص کام بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے والدین نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری پھپھو نے بھی رشتہ مانگ لیا تھا تو میری ماں نے ان کو بھی انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ ہمارے خاندان کے خلاف ہو چکی تھیں۔ انہوں نے میری بہن کو تعویذ ڈال دیے تھے۔ وہ بیچاری بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس کا بخار ہی نہیں اترتا تھا۔ بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس لیے میرے بابا کو کسی نے ایک پیر سائیں کا بتایا کہ پیر سائیں آتے ہیں اور دم کر کے جایا کریں گے، جس سے تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بابا نے بھی بالکل سوچا نہیں اور پیر سائیں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پیر سائیں نے پہلے تو موٹا ہدیہ لیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ جایا کروں گا دم کرنے کے لیے۔ اب پیر سائیں کا یہی معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح 11 بجے ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اور دوپہر کے تقریباً 2 بجے واپس جاتے تھے۔ 2-3 گھنٹے وہ میری بہن کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہوا تھا کہ جس کمرے میں وہ موجود ہوں گے وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ دم اس طرح اثر نہیں کرتا۔ اب میرے ماں باپ کو اپنی بچی کی زندگی عزیز تھی، انہوں نے اس لیے یہ بات بھی مان لی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی عزت کے ساتھ کوئی کس طرح سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ انہوں نے تو عزت سے بڑھ کر اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی چاہی تھی، اس لیے وہ مان گئے تھے اور کوئی بھی اس طرف نہیں جایا کرتا تھا۔ ہفتہ 10 دن میں میری بہن کافی بہتر دکھائی دینے لگی تھی اور سب سے گل ملنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں تک یہی معمول چلتا رہا، لیکن اب دوبارہ سے یہ چیز ہونے لگی تھی کہ بہن پھر پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور پہلے سے زیادہ پریشان اور سست دکھائی دیتی تھی۔ اسے اب مزید ڈر بھی لگنے لگا تھا، جو کہ بات ہم سب گھر والوں کے لیے بہت پریشانی کے لائق تھی۔ اس لیے سب پریشان ہو رہے تھے اور پیر سائیں سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کی طبیعت کو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگی ہے، لیکن پیر سائیں کہہ رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، دم اثر کر رہا ہے، اس کے اندر جو شیطانی قوتیں آئی ہیں ان کو نکال رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ اس کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب یہی معمول بن چکا تھا کہ پیر سائیں آتا اور سیدھا کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ میری بہن بھی نہا دھو کر تیار ہو جایا کرتی تھی اور دم کروانے کے لیے پیر سائیں کے کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔ جب وہ باہر نکلتی تو اس کا حال بہت خراب ہو چکا ہوتا تھا۔
ہم سب گھر والے پوچھتے تھے تو وہ کچھ نہ بتاتی تھی۔ ایک بار ہوا یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیر سائی کمرے میں موجود ہیں اور دم کر رہے ہیں۔ میں ویسے ہی وہاں سے گزرنے لگا تو کھڑکی سے جھانک کر میں نے دیکھا تو پیر سائی میری بہن کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور وہاں سے میں بھاگ چکا تھا۔ پیر سائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کون آیا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دی تھی۔ انہوں نے میری بہن سے پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ جب میں نے یہ چیز سنی تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہن صاف انکار کر رہی تھی۔ اگلے دن کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا اور پیر سائی دم کرنے کے لیے آیا تو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ سب نے دیکھا اور پیر سائی کو پکڑ لیا، اس کو بہت مارا۔ اس کے بعد اس نے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ آتا اور آ کر میری بہن کو پانی میں ملا کر کچھ پلاتا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ روزانہ اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کیا کرتا تھا اور پھر کپڑے وغیرہ پہنا کر چلا جاتا تھا، اور اس نے میری بہن کو بہت زیادہ ڈرایا ہوا تھا کہ خبردار اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا اور تمہارا علاج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ میرے بابا نے پولیس والوں کو بلا کر اس پیر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ میری بہن تو حاملہ ہو چکی ہے، اور اب سب گھر والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے کسی ڈھونگی بابا پر یقین کیا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی باتوں پر یقین نہ کریں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ کی معصوم بچیوں اور گھر کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی غیر محرم کے پاس اپنے گھر کی عزت کو اکیلے مت چھوڑ کر دیں، کیونکہ یہ درندے ہوتے ہیں، انہیں صرف جسم کی بھوک ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی کس مجبوری میں ان سے اپنا کام کروانے آیا ہے۔ انہیں تو صرف اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیز میری بہن کے ساتھ ہوئی تھی وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔